السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنو طاہرہ سے معروف القرآن میں ہم حفاظت قرآن کی بات کر رہے تھے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے خود قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، تو کیسے اللہ رب العزت نے قرآن کو محفوظ کیا ہے کہ آج لاکھوں دلوں میں یہ محفوظ ہے۔ دنیا میں کہیں پر بھی قرآن پاک کی کتاب اٹھا لیجئے، اس کا حرف بہ حرف محفوظ ہے، نہ کہیں زیر زبر کی کوئی غلطی ہے اور نہ ہی اس کا کوئی مضمون بدل سکا۔ کیونکہ ایک پاک کلام ہے، اللہ رب العزت جیسی عظیم ہستی کا کلام ہے اور محفوظ کلام ہے۔ اس سے پہلے جتنی بھی آسمانی کتابیں تھیں وہ اب کافی تغیر و تبدل کا شکار ہیں، وہ ویسی محفوظ نہیں ہیں۔ 1450 سال پہلے کی کتاب آج بھی ویسی ہی پائی جاتی ہے اور قیامت تک یہ محفوظ رہے گی کہ ہم اس سے استفادہ اٹھا سکیں۔ تو آج حفاظت قرآن کا جو سلسلہ ہے وہ جاری تھا، اسی پر کو ہم آج پڑھیں گے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کی خصوصیات تک ہم پڑھ چکے تھے اور آپ سن چکے تھے، اب ہم آپ کو سنائیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے عہد میں جمع قرآن۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو اسلام عرب سے نکل کر روم اور ایران کی دور دراز علاقوں تک پہنچ چکا تھا۔ ہر نئے علاقے کے لوگ جب مسلمان ہوتے تو وہ ان مجاہدین اسلام یا ان تاجروں سے قرآن کریم سیکھتے جن کی بدولت انہیں اسلام کی نعمت حاصل ہوئی تھی۔ ادھر آپ پیچھے پڑ چکے ہیں کہ قرآن کریم 7 حروف پر نازل ہوا تھا اور مختلف صحابہ کرام نے اسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف قرأتوں کے مطابق سیکھا تھا، اسی لیے ہر صحابی نے اپنے شاگردوں کو اسی قرأت کے مطابق قرآن پڑھایا جس کے مطابق خود انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا تھا۔ اس طرح قرأتوں کا یہ اختلاف دور دراز ممالک تک پہنچ گیا۔ جب تک لوگ اس حقیقت سے واقف تھے کہ قرآن کریم 7 حروف پر نازل ہوا ہے، اس وقت تک اس اختلاف سے کوئی خرابی پیدا نہیں ہوئی، لیکن جب یہ اختلاف دور دراز ممالک میں پہنچا اور یہ بات ان میں پوری طرح مشہور نہ ہو سکی تو قرآن کریم 7 حروف پر نازل ہوا ہے، تو اس وقت لوگوں میں جھگڑے پیش آنے لگے۔ بعض لوگ اپنی قرأت کو صحیح اور دوسرے کی قرأت کو غلط قرار دینے لگے۔ ان جھگڑوں سے ایک طرف تو یہ خطرہ تھا کہ لوگ قرآن کریم کی متواتر قرأتوں کو غلط قرار دینے کی سنگین غلطی میں مبتلا ہوں گے، دوسرے سوائے حضرت زید رضی اللہ عنہ کے لکھے ہوئے ایک نسخے کے جو مدینہ طیبہ میں موجود تھا، پورے عالم اسلام میں کوئی ایسا معیاری نسخہ موجود نہ تھا جو پوری امت کے لیے حجت بن سکے، کیونکہ دوسرے نسخے انفرادی طور پر لکھے ہوئے تھے اور ان میں 7 حروف کو جمع کرنے کا کوئی اہتمام نہیں تھا۔ اس لیے ان جھگڑوں کی تصفیہ کی قابل اعتماد صورت یہی تھی کہ ایسے نسخے پورے عالم اسلام میں پھیلا دیے جائیں جن میں 7 حروف جمع ہوں اور انہیں دیکھ کر یہ فیصلہ کیا جا سکے کہ کون سی قرأت صحیح اور کون سی غلط ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں یہی عظیم الشان کارنامہ انجام دیا۔ اس کارنامے کی تفصیل روایات حدیث سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ آرمینیا اور آذربائیجان کے محاذ پر جہاد میں مشغول تھے۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ لوگوں میں قرآن کریم کی قرأتوں کے بارے میں اختلاف ہو رہا ہے۔ چنانچہ مدینہ طیبہ واپس آتے ہی وہ سیدھے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے اور جا کر عرض کیا کہ امیر المومنین، قبل اس کے کہ یہ امت اللہ کی کتاب کے بارے میں یہود و نصارہ کی طرف اختلاف میں کا شکار ہو، آپ اس کا علاج کیجیے۔ حضرت عثمان نے پوچھا بات کیا ہے؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے جواب میں کہا کہ میں آرمینیا کے محاذ پر جہاد میں شامل تھا، وہاں میں نے دیکھا کہ شام کے لوگ ابی بن کعب کی قرأت پڑھتے ہیں جو اہل عراق نے نہیں سنی ہوئی، اور اہل عراق عبداللہ بن مسعود کی قرأت پڑھتے ہیں جو اہل شام نے نہیں سنی ہوتی۔ اس نتیجے میں ایک دوسرے کو کافر قرار دے رہے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خود بھی اس خطرے کا احساس پہلے ہی کر چکے تھے۔ انہیں یہ اطلاع ملی تھی کہ خود مدینہ طیبہ میں ایسے واقعات پیش آئے ہیں کہ قرآن کریم کے ایک معلم نے اپنے شاگردوں کو ایک قرأت کے مطابق قرآن پڑھایا اور دوسرے معلم نے دوسری قرأت کے مطابق۔ اس طرح مختلف اساتذہ کے شاگرد جب باہم ملتے تو ان میں اختلاف ہوتا اور بعض مرتبہ یہ اختلاف اساتذہ تک پہنچ جاتا اور وہ بھی ایک دوسرے کی قرأت کو غلط قرار دیتے۔ جب حضرت حذیفہ بن یمان نے بھی
اس خطرے کی طرف توجہ دلائی تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جلیل القدر صحابہ کو جمع کر کے ان سے مشورہ کیا اور فرمایا کہ مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ بعض لوگ ایک دوسرے سے اس قسم کی باتیں کہتے ہیں کہ میری قرأت تمہاری قرأت سے بہتر ہے اور بات کفر کی حد تک پہنچ سکتی ہے، لہٰذا آپ لوگوں کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہ نے خود حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ نے کیا سوچا ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میری رائے یہ ہے کہ ہم تمام لوگوں کو ایک مصحف پر جمع کر دیں تاکہ کوئی اختلاف اور افتراق پیش نہ آئے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے اس رائے کو پسند کر کے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی تائید فرمائی۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو جمع کر کے ایک خطبہ دیا اور اس میں فرمایا کہ تم لوگ مدینہ طیبہ میں میرے قریب ہوتے ہوئے قرآن کریم کی قرأتوں کے بارے میں ایک دوسرے کی تکذیب اور ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہو۔ اس سے ظاہر ہے کہ جو لوگ مجھ سے دور ہیں وہ تو اور بھی زیادہ تکذیب اور اختلاف کرتے ہوں گے، لہٰذا تمام لوگ مل کر قرآن کریم کا ایسا نسخہ تیار کریں جو سب کے لیے واجب الاقتداء ہو۔ اس غرض کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حضرت حفصہ کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ کے پاس حضرت بکر رضی اللہ عنہ کے تیار کرائے ہوئے جو صحیفے موجود ہیں وہ ہمارے پاس بھیج دیجیے، ہم ان مصاحف میں نقل کر کے آپ کو واپس کر دیں گے۔ حضرت حفصہ نے وہ صحیفے حضرت عثمان کے پاس بھیج دیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے 4 صحابہ کی ایک جماعت بنائی جو حضرت زید بن ثابت، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت سعید بن العاص اور حضرت عبد الرحمن بن حارث بن حشام رضی اللہ عنہ پر مشتمل تھی۔ اس جماعت کو اس کام پر مامور کیا گیا کہ وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے صحیفوں سے نقل کر کے کئی ایسے مصاحف تیار کرے جن میں صورتیں بھی مرتب ہوں۔ ان 4 صحابہ میں حضرت زید رضی اللہ انصاری تھے اور باقی تینوں حضرات قریشی۔ اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا کہ جب تمہارا اور زید کا قرآن کے کسی حصے میں اختلاف ہو، یعنی اس میں اختلاف ہو کہ کون سا لفظ کس طرح لکھا جائے، تو اسے قریش کی زبان کے مطابق لکھنا، اس لیے کہ قرآن کریم انہی کی زبان میں نازل ہوا ہے۔ بنیادی طور پر یہ کام مذکورہ 4 حضرات ہی کے سپرد کیا گیا تھا، لیکن پھر دوسرے صحابہ رضی اللہ عنہ کو بھی ان کی مدد کے لیے ساتھ لگا دیا گیا۔ ان حضرات نے کتابت قرآن کے سلسلے میں مندرجہ ذیل کام انجام دیے۔ نمبر 1، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو نسخہ تیار ہوا تھا اس میں صورتیں مرتب نہیں تھیں بلکہ ہر صورت الگ لکھی ہوئی تھی۔ ان حضرات نے تمام صورتوں کو ترتیب کے ساتھ ایک ہی مصحف میں لکھا۔ نمبر 2، قرآن کریم کی آیات اس طرح لکھی کہ ان کے رسم الخط میں تمام متواتر قرأتیں سما جائیں، اسی لیے ان پر نہ نقطے لگائے گئے اور نہ حرکات زیر زبر پیش، تاکہ اسے تمام متواتر قرأتوں کے مطابق پڑھا جا سکے۔ مثلاً ننصرھا لکھا تاکہ اسے ننشرھا اور ننشزھا دونوں طرح پڑھا جا سکے، کیونکہ یہ دونوں قرأتیں درست ہیں۔ تیسرا، اب تک قرآن کریم کا مکمل معیاری نسخہ جو پوری امت کی اجتماعی تصدیق سے تیار کیا گیا ہو صرف ایک تھا۔ ان حضرات نے اس نئے مرتب مصحف کی 1 سے زائد نقلیں تیار کی۔ عام طور سے مشہور یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے 5 مصاحف تیار کرائے، لیکن ابو حاتم سجستانی کا ارشاد ہے کہ کل 7 نسخے تیار کیے گئے تھے، جن میں سے 1 مکہ مکرمہ، 1 شام، 1 یمن، 1 بحرین، 1 بصرہ اور 1 کوفہ بھیج دیا گیا اور 1 مدینہ طیبہ میں محفوظ رکھا گیا۔ نمبر 4، مذکورہ بالا کام کرنے کے لیے ان حضرات نے بنیادی طور پر انہی صحیفوں کو سامنے رکھا جو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں لکھے گئے تھے، لیکن اس کے ساتھ ہی مزید احتیاط کے لیے وہی طریقہ کار اختیار کیا جو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اختیار کیا گیا تھا۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کی جو متفرق تحریریں مختلف صحابہ کے پاس محفوظ تھیں انہیں دوبارہ طلب کیا گیا اور ان کے ساتھ ازسر نو مقابلہ کر کے یہ نسخے تیار کیے گئے۔ اس مرتبہ سورہ احزاب کی ایک آیت نمبر 23 علیحدہ لکھی ہوئی صرف حضرت حذیمہ بن ثابت انصاری کے پاس ملی۔ پیچھے ہم لکھ چکے ہیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ آیت کسی اور شخص کی یاد نہیں تھی، کیونکہ حضرت زید خود فرماتے ہیں کہ مصحف لکھتے ہوئے سورہ احزاب کی وہ آیت نہ ملی جو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے ہوئے
سنا کرتا تھا۔ اس سے صاف واضح ہے کہ یہ آیت حضرت زید اور دوسرے صحابہ کو اچھی طرح یاد تھی۔ اس طرح اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ یہ آیت کہیں اور لکھی ہوئی نہ تھی، کیونکہ حضرت ابوبکر کے زمانے میں جو صحیفے لکھے گئے تھے ظاہر ہے کہ یہ آیت ان میں موجود تھی۔ نیز دوسرے صحابہ کے پاس قرآن کریم کے جو انفرادی طور پر لکھے ہوئے نسخے موجود تھے ان میں سے یہ آیت شامل تھی، لیکن چونکہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے کی طرح اس مرتبہ بھی ان تمام متفرق تحریروں کو جمع کیا گیا تھا جو صحابہ کرام کے پاس لکھی ہوئی تھی، اس لیے حضرت زید وغیرہ نے کوئی آیت ان مصاحف میں اس وقت تک نہیں لکھی جب تک ان تحریروں میں وہ بھی شامل نہ مل گئی۔ اس طرح دوسری آیتیں تو متعدد صحابہ کے پاس علیحدہ لکھی ہوئی بھی ملی، لیکن سورہ احزاب کی آیت سوائے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے اور کسی اور کے پاس الگ لکھی ہوئی دستیاب نہیں ہوئی۔ پانچواں، قرآن کریم کی یہ متعدد معیاری نسخے تیار فرمانے کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے وہ تمام انفرادی نسخے نظر آتش فرما دیے جو مختلف صحابہ کے پاس موجود تھے، تاکہ رسم الخط، مسلمہ قرأتوں کے اجتماع اور صورتوں کی ترتیب کے اعتبار سے تمام مصاحف یکساں ہو جائے اور ان میں کوئی اختلاف باقی نہ رہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے اس کارنامے کو پوری امت نے بنظر استحسان دیکھا اور تمام صحابہ نے اس کام میں ان کی تائید اور حمایت فرمائی۔ صرف حضرت عبداللہ بن مسعود کو اس معاملے میں کچھ رنجش رہی جس کی تفصیل کا یہ موقع نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عثمان کے بارے میں کوئی بات ان کی بھلائی کے سوا نہ کہو، کیونکہ اللہ کی قسم انہوں نے مصاحف کے معاملے میں جو کام کیا وہ ہم سب کی موجودگی میں مشورے سے کیا۔ تلاوت میں آسانی پیدا کرنے کے اقدامات۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مذکورہ بالا کارنامے کے بعد امت کا اس پر اجماع ہو گیا کہ قرآن کریم کو رسم عثمانی کے خلاف کسی اور طریقے سے لکھنا جائز نہیں۔ چنانچہ اس کے بعد تمام مصاحف اسی طریقے کے مطابق لکھے گئے اور صحابہ و تابعین نے مصاحف عثمانی کی نقول تیار کر کے قرآن کریم کی وسیع پیمانے پر اشاعت کی، لیکن ابھی تک قرآن کریم کے نسخے چونکہ نقطوں اور زیر زبر پیش سے خالی تھے، اس لیے اہل عجم کو ان کی تلاوت میں دشواری ہوتی تھی۔ چنانچہ جب اسلام عجمی ممالک میں اور زیادہ پھیلا تو اس بات پر کی ضرورت محسوس ہوئی کہ اس میں نقطوں اور حرکات کا اضافہ کیا جائے تاکہ تمام لوگ آسانی سے اس کی تلاوت کر سکیں۔ اس مقصد کے لیے مختلف اقدامات کیے گئے جن کے مختصر تاریخ درج ذیل ہے۔ نقطے: اہل عرب میں ابتدائی حروف پر نقطے لگانے کا رواج نہیں تھا۔ پڑھنے والے اس طرز کے اتنے عادی تھے کہ انہیں بغیر نقطوں کے تحریر پڑھنے میں دشواری نہیں ہوتی تھی اور سیاق و سباق کی مدد سے مشتبہ حروف میں امتیاز بھی بآسانی ہو جاتا تھا۔ خاص طور پر قرآن کریم کے معاملے میں کسی اشتباہ کا امکان اس لیے نہیں تھا کہ ان کی حفاظت کا مدار کتابت پر نہیں بلکہ حافظوں پر تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جو نسخے عالم اسلام کے مختلف حصوں میں بھیجے تھے ان کے ساتھ قاری بھی بھیجے گئے جو اسے پڑھنا سکھا سکے۔ اس میں روایات مختلف ہیں کہ قرآن کریم کے نسخے پر سب سے پہلے کس نے نقطے ڈالے۔ بعض روایتیں کہتی ہیں کہ یہ کارنامہ سب سے پہلے حضرت ابو الاسود دولی نے انجام دیا۔ بعض کا کہنا ہے کہ انہوں نے یہ کام حضرت علی کی تلقین کے تحت کیا اور بعض نے کہا کہ کوفہ کے گورنر زیاد بن ابی سفیان نے ان سے یہ کام کرایا، اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ یہ کارنامہ حجاج بن یوسف نے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، یحییٰ بن یعمر رحمۃ اللہ علیہ اور نصر بن عاصم لیثی کے رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے انجام دیا۔ حرکات: نقطوں کی طرح شروع میں قرآن کریم پر حرکات زیر زبر پیش بھی نہیں تھیں اور اس میں بھی روایات کا بڑا اختلاف ہے کہ سب سے پہلے کس نے حرکات لگائیں۔ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ یہ کام سب سے پہلے ابو الاسود دولی رحمۃ اللہ علیہ نے انجام دیا تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ کام حجاج بن یوسف نے یحییٰ بن یعمر اور نصر بن عاصم لیثی سے کرایا۔ اس سلسلے میں روایات کو پیش نظر رکھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حرکات سب سے پہلے ابو الاسود دولی نے وضع کی، لیکن یہ حرکات اس طرح نہ تھیں جیسے آج کل رائج ہیں، بلکہ زبر کے لیے حرف کے اوپر ایک نقطہ، زیر کے لیے حرف کے نیچے ایک نقطہ اور پیش کے لیے حرف کے سامنے ایک نقطہ اور تنوین کے لیے 2 نقطے مقرر کیے گئے۔ بعد میں خلیل بن احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حمزہ اور تشدید کی علامتیں وضع کی۔ اس کے بعد حجاج بن یوسف نے یحییٰ بن یعمر، نصر بن عاصم لیثی اور حسن بصری رحمہ اللہ سے بیک وقت قرآن کریم پر نقطے اور حرکات دونوں لگانے کی فرمائش کی۔ اس موقع پر حرکات کے اظہار کے لیے
نقطوں کے بجائے زیر زبر پیش کی موجودہ صورتیں مقرر کی گئیں تاکہ حروف کے ذاتی نقطوں سے ان کا التباس پیش نہ آئے۔ واللہ سبحانہ وعلم۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ میں سمجھتی ہوں کہ علم تو انسان کا بہترین ساتھی ہے، جیسے کتاب ساتھی ہے، اسی طرح علم جب تک انسان علم حاصل نہیں کرتا تب تک ادھورا ہے، اور انسان کی ذہنی اور روحانی رہنمائی جو ہے وہ علم سے ہی ہوتی ہے۔ میں بہت زیادہ لطف اندوز ہوتی ہوں جب میں پڑھتی ہوں، علم حاصل کرتی ہوں، اور جب میں یہ کام نہیں کرتی تو میں بہت زیادہ بے چین ہو جاتی ہوں۔ اسی لیے یہ سلسلہ شروع کیا تاکہ یہ ہماری دنیاوی اور آخرت کی بھلائی کا اور کامیابی کا ذریعہ بنے۔ اگلی دفعہ نئے موضوع کے ساتھ جو کہ جاری و ساری ہے آؤں گی۔ دعاؤں میں یاد رکھے گا، اور میری بھی دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔